اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج ہم پھر معاشرے میں تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے معاشرے کو ایک بہترین جگہ بنانے کے لیے ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کتنا بڑا دن ہے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اس دنیا میں آئے تو اپنی مثال آپ تھے، جو عاشق رسول میں اس قدر پختہ اور پائیدار تھے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جاتا تو اتنا روتے ان کے عشق میں، ان کی محبت میں، کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کی، جن کی تعلیم دی ہوئی سے ہمیں ضرورت ہے ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی جو اب تک ہم سے چھپائی گئی یا چھپی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آج تک ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنے ان ہیروز کو جان سکیں، ان کے بارے میں پتہ لگا سکیں، ان کی شاعری کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ انہوں نے کیا کہا اور ان کا کیا مقام تھا۔ اور ناظرین، آپ شاید نہیں جانتے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، کون تھے۔ انہیں پڑھیے، دیکھیے کہ وہ کون تھے، وہ کیا تھے، وہ کیا دے کر گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی منیرہ کہتی ہیں کہ ابا جان جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو اتنا زار و قطار رویا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن مجید کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا۔ ناظرین، یہ کیا تھا؟ ہاں، یہ وہ بچپن کی نصیحت تھی جو ان کے والد نے انہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے والد پاس سے گزرتے ہیں اور ٹھہر کر کہتے ہیں کہ جب پڑھ لو تو میرے پاس آنا۔ تو جب وہ قرآن مجید پڑھ کر اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں تو ان کے والد انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہو۔ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جلتے ہیں جس مقام پر جبریل کے پر، ان حقیقتوں کے سناشا تم ہی تو ہو۔ ناظرین، ہم نوجوان نسل کو، ہم اپنے بچوں کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے لا علم رکھتے ہیں۔ آخر کیوں اور کب تک؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جاوید اقبال کہتے ہیں کہ جس دن نوجوان نسل نے مشرق کے اقبال کو پڑھ لیا اس دن مغرب کی شامت آ جانی ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے خودی کا درس ہے۔ ان کی شاعری میں خودی کے درس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، اسے اپنی بے بسی کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جو شکر گزاری کرنا نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہی اپنے رب تعالیٰ کو جانتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کو پہچان لو، کچھ بھی تم سے چھپا نہیں رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو اور ہم سب کو یہ بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ان کا راستہ کیا تھا،
اور ہم ان کے راستے سے کیسے بھٹک گئے۔ جی ناظرین، آپ ان کی شاعری پڑھ کر دیکھیں، ان کے کلام کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہ تمام باتیں مل جائیں گی جو آج ایک بھٹکا ہوا مسافر ڈھونڈتا ہے۔ خود شناسی قوموں کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی خود شناسی بتانے کے لیے نوجوان نسل کی ہمیشہ رہنمائی کی۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگلستان گئے تو ان کے بیٹے نے ان سے فرمائش کی کہ وہ فون لے کر آئیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے کچھ اشعار لکھ کر بھیجے اپنے بیٹے کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ ان کے بیٹے کے لیے تھے بلکہ قوم کے سبھی بیٹوں کے لیے تربیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی اچھی اور نیک روایات تھیں، جنہیں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رئیس نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب رئیس کے ہاں گئے تو آپ کو رہنے کے لیے ایک عالی شان کمرہ دیا۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عالی شان پلنگ لگا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ساری زندگی اپنی فقیری میں گزار دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دوں، اس کے ساتھ آپ کی دنیاوی فقیری بھی قائم رہے گی۔ مگر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر والفخری، کہ فقیری میرا فخر ہے، میری کیا مجال کہ میں اس عالی شان محلات میں عیش و عشرت سے رہوں۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے جگہ سرخ ہو گئی۔ پھر ذرا دل کو اطمینان آیا تو اپنے ملازم کو بلوا کر بستر کھلوایا۔ جب تک رئیس کے ہاں رہے اس غسل خانے میں رہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے مومن کو تاج سر دارا۔ ناظرین، 1922 میں علامہ محمد اقبال لاہور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان بدنما اور ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کا کرایہ بھی عموماً زیادہ تھا۔ دوستوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ مکان تو کسی وقت بھی گر سکتا ہے؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو میری دعاؤں سے ہی قائم ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنا کرایہ بھی دیتے ہیں، اتنے کرائے میں تو بہتر مکان مل جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مکان ایک ہندو بیوہ کا ہے، جس کا گزر بسر اسی مکان کے کرائے پر ہے، تو مجھے مکان خالی کرنے یا کرائے کم کرنے میں شرم آتی ہے۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینا ہے، جنہیں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، جنہوں نے ہماری تعمیر کرنی ہے، جن باتوں کو ہمیں اپنے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے حقیقی رہنماؤں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس خوبصورت پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔